آئیں بیک جنبش قلم ختم کر دی۔ پلیز پے پراپر ریسپیکٹ۔ یہ جو چائے کی پیالیوں کی آوازیں اچھا، اب اس میں جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں تو کریں اور اس کے بعد فوجی عدالتیں لگائیں، جیسا 2015 میں ہوا۔ اس کے بغیر فوجی عدالتیں سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 2015 میں ان فوجی عدالتوں کے بارے میں سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہمارے موقف سے بھی بڑھ کے کہ آئین کے تحت ایسی ترمیم بھی نہیں کی جا سکتی آئین میں جو فوجی عدالتوں کے لیے گنجائش بنائے۔ آئین کی ترمیم کر دینے کے بعد بھی فوجی عدالتیں آئینی اعتبار سے ان کو تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کی ایک میں چھوٹی سی لیکن واضح سی مثال دے دوں، پھر میں فوجی عدالتوں سے آگے جاؤں گا۔ صرف ایک مثال دے دوں، عدالت کے لیے ہمارے 20 سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، سب سے ضروری جو اہم عنصر عدالت میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ عدالت آزاد ہو۔ وہ جو شخص اس عدالت میں پریزائڈ کر رہا ہے وہ آزاد ہو، اس کا کوئی سٹیک نہ ہو، اس کو نفع نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ اب اس کو کوئی ٹرانسفر نہ کر سکتا ہو، کوئی تعدیبی کارروائی اس کے خلاف نہ کر سکتا ہو ماسوائے ہائی کورٹ کے، وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہو۔ اب اگر فوجی عدالت میں آپ دیکھیں گے تو کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے، کرنل صاحب کو جو حکم آئے گا اوپر سے ان کے تو تربیت ہی ایسی ہے کہ انہوں نے اس حکم کو ماننا ہے، ان کی تو تربیت ہی ایسی ہے، سو وہ انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ By definition, therefore, a military court is not a court because the officer in the court is presiding in the court is under the discipline not of the High Court. He may be transferred tomorrow from Lahore, where he is presiding over a military court, to Babal Nagar or to Thatta, wherever there is a unit of the Pakistan Army. He can be transferred as a kind of punishment or a rap on the knuckles, تاکہ دوسرا اس کا جو اس کے بعد آنے والا ہو وہ سمجھ جائے کہ بات بڑے صاحب کی ماننی پڑے گی، ورنہ میرا بھی تبادلہ کہیں بلوچستان میں ہو جائے گا۔ تو وہ انڈیپینڈنس کا اس میں عنصر ہی نہیں ہے بائی ڈیفینیشن۔ دوسری بات جو اس وقت ہو رہی ہے، بلا کا یہ ظلم ہے کہ عدالتیں رہا کرتی ہیں ایک قیدی کو، وہ باہر نکلتا ہے اور اس کو پکڑ کے پھر اندر ڈال دیں۔ 13 مرتبہ شہریار خان آفریدی رہا ہوا ہے اور 14 مرتبہ وہ گرفتار ہوا ہے، اور اس طرح کے دیگر اتنے نام ہیں کہ میں لینا شروع کروں تو میری بات میں جتنا وقت لینا چاہتا ہوں آپ کا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن نام نہیں ختم ہوں گے۔ یہ ایک بالکل گھناؤنا مذاق ہے آئین کے ساتھ، لیکن صرف آئین کے ساتھ نہیں، یہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کچھ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عدالتوں کو بے توقیر کرنا ہے، بے وقار کرنا ہے۔ جج کہتا ہے اس کو آپ نے کوئی گرفتار نہیں کرنا، کسی اور ایجنسی نے بھی نہیں گرفتار کرنا، کسی نے اس کو
پاس نہیں جانا، اور اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پہلے ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں دکھائیں گے FIR، اور ہم وہ نکلتا نہیں، وہ دہلیز سے پاؤں باہر رکھتا نہیں پرویز الہی کے ایک اور کیس میں اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو عدالتوں کو بے توقیر کرنے کا، بے وقار کرنے کا یہ ایک عمل ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر مواقع سابق چیف جسٹس صاحب امرتا بندیال صاحب کو ملے، انہوں نے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا، ورنہ جس طرح یہ مجمع لے کے، جلوس لے کے، کنٹینر لے کے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر، اور جس طرح انہوں نے نعرے لگائے، اور اپنی گورنمنٹ تھی ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، اس میں ہی نعرے لگائے، اور ان کو باقاعدہ، میں وہ الفاظ نہیں لینا چاہتا، وہ نیٹ پہ ہے، ویڈیو ریکارڈڈ ہے، گالیاں آپ سمجھ لیں بالکل دی، لیکن سپریم کورٹ نے خبر نہیں کیوں اتنی درگزر سے کام لیا کہ وہ اتنے پر اعتماد ہو گئے کہ انہوں نے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 14 مئی کو الیکشن کراؤ، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرانے، 14 مئی کو نہیں۔ 14 مئی کیا ہے؟ ایک یہ لائن چل گئی کہ جب ہم اس عدالت کو ہی نہیں مانتے تو اس کے فیصلے کو کیسے مانیں؟ اب اس طرح تو کام نہیں چلتے، اس طرح تو آئین نہیں چلتا۔ پاکستان کی سرزمین کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے۔ اٹ از اے کنٹری وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشن۔ جس طرح اس کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے آئین کا، اور ستم ظریفی یہ ہے اوریہ صاحب کہ یہ 50ویں سالگرہ ہے، آئین کی 50ویں سالگرہ سے ہم گزرے ہیں۔ 1973 کا 2023 میں 50ویں سالگرہ تھی، 11 اگست اور 14 اگست، ایک دن پاس ہوئی، دوسرے دن یہ دوسری تاریخ پہ دستخط ہوئے، اور اس آئین کی 50ویں سالگرہ پہ ہم نے اس کو چیتھڑے کر دیا۔ اب ایک دو باتیں مجھے یہاں دوستوں نے کہا ہے کہ آپ ذرا بتا دیں، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو 2-3 مقدمات ہیں قیدی نمبر 804 پہ، وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلا لیجئے سائفر، بڑا چرچا ہے سائفر کا، سائفر راز، سرکاری، حکومتی، ریاستی راز وہ افشا کر دیے، اور وہ پتہ نہیں جس طرح نیوکلیئر سیکرٹس نہیں کسی نے دے دیے ہوں، راز افشا کر دیے۔ اب اس کو لے سائفر کو، سائفر ایک مراسلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر فارن آفس اور جو وزارت خارجہ ہے اس کا طریقہ ہے کمیونیکیشن کا، اس میں کوڈ آ جاتا ہے، ہر 3 مہینے بعد وہ کوڈ بدلتے ہیں۔ اگر تو بہت ہی سیکرٹ ہو تو انسٹرکشن یہ ہیں فارن آفس کی، SOPs یہ ہیں کہ ان کو آپ وہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے کسی سے شیئر نہ کریں، وہ سائفر کا کوڈ سامنے رکھیں، اور اگر جی کی جگہ لیٹ سے ایل آنا ہے یا ایم کی جگہ ٹی آنا ہے، یا شمشاد صاحب بہت بہتر بتا سکیں گے، اگر تو انہوں نے فار انسٹنس شمشاد صاحب کو کوئی چین کا صدر بلا کے کوئی خاص بات کہتا ہے کان میں اور انہوں نے پہنچانی ہے، تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، مشین سے ٹائپ بھی نہیں ہوگا، بیچ میں وہ ٹائپسٹ بھی نہیں آئے گا، اسٹینو بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ ویسا سائفر نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی سینسٹیو بات اس طرح نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ ڈونلڈ لو ایک بڑا سفارتکار، امریکہ کا سینئر سفارتکار، اس نے پیغام دیا
वज़ीर आज़म को या अपोजिशन को कि अगर आप तो इसको प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं तो हम आपके साथ, हम आपके गुनाह माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर नहीं हटाते तो फिर हमारे साथ से कोई तवक्को ना रखिएगा। अब ये बात या तो हमने कहा हो कि ये मन गढ़ंत है, ये मन गढ़ंत है, मन गढ़ंत नहीं है, ये साइफर की तस्दीक की है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, जिसकी एक दफ़ा उसकी सदारत कैदी नंबर 804 ने की है और दूसरी दफ़ा सदारत उसकी जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म की है। दोनों दफ़ा साइफर को दुरुस्त तस्लीम किया गया है, दोनों दफ़ा ये हिदायत की गई है फॉरेन ऑफिस को कि अमेरिका को से एहतजाज करो, यानी डीमार्श उनको करो। अब अगर ये साइफर, इसका मतलब है जो साइफर में पैगाम है और जो मंदरजात हैं साइफर के वो दुरुस्त है। अगर वो दुरुस्त है तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ टेलीविज़न पे कि हमारा क्या इखलाक है, उसके बाद हमारा क्या रद्द अमल है जब हमें ये पैगाम मिलता है कि अपने वज़ीर आज़म को हटा दो, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करो और हटा दो, और वरना हम अच्छे सलूक नहीं आपसे करेंगे, अच्छा सलूक। अब हम हटा देते हैं। हमारी गुलामाना ज़हनियत देखिए कि हम कहते हैं महाराज आप देख रहे हैं, आप इससे कैदी नंबर 804 से आप नाला थे, इससे आपको शिकवे थे, इसने आपकी बात नहीं मानी थी। महाराज हमने इसको हटाया ही नहीं, सिर्फ हमने इसको पिंजरे में बंद कर दिया है, हमने उस पर कैमरे लगा दिए हैं, हमने उसको उसकी बैतुल खला और उसके बिस्तर के दरमियान कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी। आपने तो कहा था कि एक थप्पड़ मारो उसको, हम उसका सर कलम करके ले आए। अब बलोच साहब, इससे क्या पाकिस्तान की कोई इज्जत बढ़ती है? केस में भी कुछ नहीं। उसकी एक बार आखिरी बात बता दूं, उसकी वजह यह है आइन के तहत डी क्लासिफिकेशन करने की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि एक ही अथॉरिटी है। कौन ये फैसला कर सकता है कि ये मेरे हाथ में जो साइफर है ये मैं सारी कौम को दिखा दूं या सिर्फ 5-6 वज़ीरों को दिखाऊं, उनसे मशवरा करूं? कौन ये फैसला करने वाला है? अगर आप हलफनामे देखें आइन के तहत, जो हलफनामे हैं वज़ीर आज़म का और वज़राए वफाकी वज़रा का, तो वो सोल अथॉरिटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है। अब जो शख्स ये अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है, जो हबीब साहब ये अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है कि मैं इसको, ये एक बड़ा थ्रेट आ गई है एक सुपर ताकत से, मैं अपनी कौम को एतमाद में लूँ, वो आ जाके साइफर बंद, साइफर क्या वो पढ़ देता सारा साइफर भी कैदी नंबर 804, तो उस पर जुर्म नहीं बनता था। सिरे से बनता ही नहीं, सिरे से बनता ही नहीं, बिकॉज उसकी अथॉरिटी है और उसके ओथ में उसने ओथ ही ये लिया हुआ है कि मैं कोई ऐसे मामलात जो मेरी इत्ला में आएंगे और वो जो हसास होंगे उनको अफशा नहीं करूँगा, माँ स्वाय जब मैं समझूँ कि ज़रूरी है। अब इसमें वो अगर ज़रूरी समझता है तो बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात, तोशा खाना। तोशा खाना के बारे में यहाँ वकला भी बैठे हुए हैं, मैं आपको अर्ज़ करूँगा। तोशा खाना के जो इल्ज़ाम है इस पर एक बड़ी सिंपल, बड़ी सादा सी बात है। एक डिफेंस होता है जो कि सरकारी महकमों में अगर आप पे इल्ज़ाम कोई लग जाए, फौजदारी कोई किसी किस्म का,
آپ نے فائل پھاڑ دی ہے، آپ نے فائل شیڈر میں ڈال دی ہے، آپ کے ساتھ آپ نے کسی سے رشوت لے لی ہے، تو ایک ڈیفنس ہوتا ہے۔ رشوت میں تو نہیں لگے گا یہ ڈیفنس، میں پہلے کہہ دوں، پر ایک آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، آپ نے چونکہ غلط بنیاد رکھی ہے فیصلے کی، اس لیے جو عمارت جتنی بھی ساتھ سریا بھی لے جائیں تو وہ کج ہوگی، وہ ٹیڑھی ہوگی۔ تو آپ سیکشن افسر صاحب یا آپ ڈپٹی سیکرٹری صاحب یا آپ سیکرٹری صاحب، آپ سے یہ شروع ہوئی ہے یہ ٹیڑھی عمارت، اور سارا پیسہ لگ گیا ریاست کا اور آپ نے ٹیڑھی بنائی۔ اس کا ایک ڈیفنس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹل پریکٹس۔ اگر میں ثابت کر سکوں کہ میرے پہ الزام جو لگ رہا ہے یہ تو ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے، ڈپارٹمنٹ جو ہے، اب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پہ 1990 میں جب ہماری حکومت فارغ ہوئی تو ان پہ سات ریفرنسز فائل کی گئیں فوجداری۔ ان میں ایک تھی کہ سیکریٹ فنڈ، خفیہ فنڈ جو ہے ریاست کا، اس کو وہ استعمال کرتی رہیں ایسے مقاصد کے لیے جو مقاصد خفیہ فنڈ کے لیے نہیں تھے۔ اب خفیہ فنڈ کے اس وقت کوئی رولز نہیں تھے، بعد میں بنائے ہیں، پر اس وقت کوئی رولز نہیں تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 1990 سے لے کے 1993 تک ٹرائل چلتا رہا، میں وکیل تھا، میں نے ڈپارٹمنٹل پریکٹس کا ڈیفنس لیا، وہ جسٹس راشد عزیز خان نے مان لیا یہ لے سکتے ہیں۔ ریکارڈ توشہ سیکریٹ فنڈز کا ریکارڈ کہ کس کس کو پیسے گئے ہوئے ہیں اور کس کس کے حکم پہ گئے ہیں اور کیا کیا اس پہ ڈاکومنٹیشن دستاویزی کارروائی کیا ہوئی ہے، اس کے بہت سی مثالیں نکلی۔ اور وہ بوریوں میں کاغذ لے کے آتے تھے اور میں اور میرے معاون وکیل ہم اس وقت ماسک پہن کے ان فائلوں کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ایسی پھپھوندی سی ان میں سے نکلتی تھی کہ وہ زکام لگ جاتا تھا۔ اب اس میں ہم نے سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھے انٹری۔ ضیاء الحق گولف کھیل رہے ہیں کوئٹہ میں، اور کوئٹہ میں کیڈی کی فی ہوتی ہے 50 روپے یا 100 روپیہ، بڑی کوئی عنایت کرے تو 100 روپیہ دے دیا کیڈی نے، جس نے بستہ اٹھا کے ساتھ ساتھ آپ کے چلتا ہے۔ ضیاء الحق کے حکم میں کوئی ضیاء الحق کے دستخط نہیں، کوئی کچھ نہیں، 50,000 دے دیا گیا کیڈی کو۔ اتنے خوش ہوئے ضیاء صاحب اپنی گیم پہ۔ پیر پگاڑا صاحب کے ٹکٹ، لندن سے آنے جانے کے، ہوٹلوں میں رہائش، یہ سب اور بہت سے اور۔ تو ہم نے کہا یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے۔ اب اگر آپ ڈپارٹمنٹل پریکٹس توشہ خانہ میں دیکھیں گے تو شوکت عزیز کا عہد بھی دیکھنا پڑے گا، ظفر اللہ جمالی کا عہد بھی دیکھنا پڑے گا، الغرض کے اور بھی بہت سارے عہد دیکھنے پڑیں گے، آپ سمجھ ہی گئے۔ تو ان میں کیا کس طرح کیا قیدی نمبر 804 نے کوئی ڈپارٹمنٹل پریکٹس سے کوئی انحراف کیا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہی ہوئی ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گزرتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ یہ گھڑی لے لو، ملٹری سیکرٹری کو کہا ہے، اور یہ قلم لے لو، اور انہوں نے ساری کارروائی پھر ملٹری سیکرٹری نے کی ہے۔ اور میرے علم میں ہے کہ قیدی نمبر 804 نے اپنے سابق ملٹری سیکرٹری کو عدالتی گواہ بلانے کی درخواست دے رکھی ہے، کورٹ وٹنس، کیونکہ خود تو نہیں بلا سکتے، اب وہ میجر جنرل ہو گئے تب بریگیڈیئر سے، تاکہ وہ بتائیں کہ کس انداز سے یہ چیزیں لی جاتی تھیں اور بیچنے پہ تو محترمہ مریم نواز، انہوں نے BMW کار لی بھی اور بیچ بھی دی۔
तीसरा मुख्तसरन केस है 192 मिलियन पाउंड का। मुख्तसरन अर्ज करूँ, 192 मिलियन पाउंड एज ए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन UK फाइनेंशियल क्राइम्स कमेटी ने उसको देखा। वो मलिक रियाज के नाम से था, लेकिन उसमें हुसैन नवाज के भी कोई 43 मिलियन पाउंड जो एक प्रॉपर्टी थी हाइड पार्क 1 से मुतल्लिक था। उसके बाद वो क्लियर कर दिया क्राइम एजेंसी ने, जिस पे आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहा, बड़ा चर्चा किया कि हम बरी हो गए। वो पैसा उसके पास ही जाना था जिससे जिसके नाम पे था जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डिक्लेयर किया गया, और वो मलिक रियाज साहब उसके अपने अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक एस्क्रो अकाउंट में वो चला गया। अब इसके बाद और लंबी कहानी कोई नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आखिर में कि ये जो मैंने बातें की हैं, मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि आप भी और दूसरे लोग भी ये इन जो इल्ज़ामात हैं इनको देखें और ये आप सर्कुलेट करें। रही बात वकला और अदालतों की, वकला अपना लोहा पहले भी मनवा चुके हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी मनवाएंगे, क्योंकि वकला हमा वक्त आइन के साथ और कानून के साथ और उन सब सियासी कारकुनों के साथ वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों जो रियासती जबर और रियासती इंतकामी कार्रवाइयों के निशाना बन रहे हैं। और वकला इस मरतबा भी अगर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने एक फ़ैसला कर ही दिया होता, मैंने उनको बाद में कहा एक फ़ैसला आप करते तो 10वीं पीढ़ी जो आपकी 10वीं पीढ़ी जो होती उसने आपको ये मौका ये तकदीर ने मौका दिया था कि आपकी 10वीं पीढ़ी कहती असी बंदियाली हुन्ने आ ते साडा वडका उमर सी।